بڑا بول شیشے جڑے پلنگ پر ملتانی خیز اڑے چودرا پر آنگن میں آ پڑی تھی۔ بریتی پر دھوپ میں سوکھتے ہوئے مگرمچھ کی طرح اس نے اپنا وجود چھوڑ رکھا تھا، لیکن اس کا دل ٹکڑیں مار رہا تھا۔ ایسے ہی کبھی کبھی شام کے وقت جب کوئی چمگادڑ کمروں کے اندر آ جاتی تو بار بار دیواروں سے ٹکرا کر راستہ تلاش کیا کرتی، لیکن چودرائن کو علم تھا کہ اس بار کوئی راستہ کہیں ہے ہی نہیں، ملے گا کیا؟ اسے تو آج پتہ ہی نہ چلا تھا کہ وہ بھی گوشت پوست کی بنی ہے، وہ بھی اندر یا باہر زخمی ہو سکتی ہے۔ آج تک تو جو بھی مصیبتیں اس نے دیکھی تھی، ان کا علاج بہت ہی آسانی سے دولت یا پستول نے کر دیا تھا۔ سارے دن گاؤں کی عورتوں سے لدے پھندے آنگن میں بیٹھی، کبھی اسے احساس تک نہ ہوا تھا کہ وہ اور دوسری عورتیں ایک جیسی ہیں، ان کی مصیبتیں سانجھی ہیں اور وہ انسانی بدی میں برابر کی شریک ہو سکتی ہیں۔ اپنے ساتھ کسی برائی یا بدی کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا ہر فعل، اس کا ہر قول سچا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ باقی گاؤں والوں کی طرح اس میں یا اس کے خاندان میں کبھی کوئی خرابی پیدا ہوئی تھی یا ہو سکتی تھی۔ وہ لوگ تو صدیوں سے دولت کے سہارے ایسی بے داغ زندگی بسر کر رہے تھے کہ انہیں شبہ بھی نہ تھا کہ انسانی دکھ سارے سانجھے ہوتے ہیں اور ان دکھوں سے پیدا ہونے والی برائیاں ایک ہی کنویں کی ٹنڈوں سے نکلتی ہیں۔ انسان جب بھی روتا ہے، کسی نہ کسی طرح انسانی برادری کے کچھ لوگ کہیں نہ کہیں اور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اس سانجھی قسمت کا چودرائن کو علم نہ تھا، شاید وہ انسانی برادری میں سے اپنے آپ کو نہ سمجھتی تھی۔ یوں تو چودرائن پلنگ پر لیٹی تھی، لیکن اس کا دل حویلی کی پچھلی کوٹری کے قفل کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ اس کوٹری کو اس نے اپنی شادی شدہ حیاتی کے 22 سالوں میں بمشکل تمام 3-4 دفعہ دیکھا تھا۔ نانک چندی اینٹوں کی اس پختہ حویلی کے پچھواڑے ان گنت گودام، آنگن، دالان، کوٹریاں ایسی تھیں جو بند تہہ خانوں کی طرح مکینوں کے انتظار میں رہتی تھیں، جن کی چھتوں سے، دیواروں سے، فرشوں سے آہستہ آہستہ کلر اور نمی آنسوؤں کی طرح رستا رہتا۔ پچھلی کوٹری کو آخری بار چودرائن نے اس روز دیکھا تھا جب ان کا مزارع خدا بخش اپنی فالج کی ماری ہوئی ماں کو چودرائن کے پاس چھوڑ گیا۔ یہ دیوانی غموں کی کھائی ہوئی بیوہ کچھ عرصہ پلنگ پر لیٹی چھت کو تکتی رہی اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جس وقت خدا بخش کی ماں نے فجر ویلے دم دیا، چودرائن اپنے میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے کوٹری میں جھاڑو بھاڑو پھیر کر پھر اس میں کفر ڈال دیا گیا۔ جتنی دیر اماں نذیرہ اس میں بیمار پڑی رہی، چودرائن سے تمام وقت دودھ، مکھن، روٹی بھجواتی رہی، لیکن اسے کبھی اتنی فرصت نہ ملی کہ پچھلی کوٹری میں خود جا کر بوڑھی عورت کا حال دیکھ لیتی۔ کوٹری کے درشن ہوئے بھی تو میکے سے واپسی پر، جب اماں نذیرہ مر چکی تھی۔ اس کوٹری کو بھی عجب قسمت تھی۔ اس میں جب بھی کوئی آ کر ٹھہرا، راندہ درگاہ ہی ٹھہرا۔ جب بڑے موقع سے غیر قانونی طور پر آدھی رات کے وقت پانی توڑ کر چودھری صاحب کی زمینوں کو لگایا جا رہا تھا اور آدھی رات کے وقت کوہ کی ٹھنڈی ہوا میں حیدر کے ہاتھ کسی پر جھوٹے پڑ رہے تھے، اس وقت جب چھاپا پڑا تو حیدر کو کئی دن اسی کوٹری میں بند رہنا پڑا، لیکن اس واقعہ کا چودرائن کو علم نہ تھا۔ چودرائن اور چودھری صاحب کو تو یہ بھی علم نہ تھا کہ مزارع رحیم چاچا کا بیٹا جب چک 132 میں قتل کر کے بھاگا تو مفرور ہو کر اس نے بھی اسی کوٹری میں 2 راتیں کاٹی تھیں۔ لیکن ایک واقعہ ابھی تک چودرائن کو یاد تھا، جیسے اپنی زندگی میں مائکے سے پہلی بار ادائیگی بھی ابھی تک اس کی آنکھوں کے آگے علم کی طرح چلتی تھی۔ ابھی عصمت چودرائن کی گود میں تھا۔ شادی کے چوتھے سال جب اللہ نے بیٹی دی تو چودرائن نے قسم کھائی کہ وہ اسے ہمیشہ باوضو ہو کر دودھ پلائے گی۔ ویسے بھی اس کا خیال تھا کہ بڑے لوگوں کی پکی نشانی ہے کہ وہ کچھ ایسے مشکل کام اپنے ذمہ لے لیتے ہیں جنہیں تمام ہم آشیاں نہ کر سکیں۔ جب وہ وضو کر کے جھولی میں عصمت ڈالے پھلکاری کی بکل مار کر دودھ پلانے بیٹھتی تو گاؤں کی عورتوں پر دبدبہ پڑ جاتا۔ گوہے کوڑے میں لتڑی عورتیں، ننگ و ناموس کی کھیتیاں اجاڑ کر گزارنے والی دیہاتنیں، قدم قدم پر اپنے ماحول اور لوگوں سے سمجھوتے کرنے والی سادھارن زنانیاں چودرائن کو کسی کرشمہ سے کم نہ سمجھتیں، وہ انہیں اولیاء اللہ لگتی تھی۔ سردیوں کی رات تھی، باہر بڑے کھلیانوں میں مونجھی کے ڈھیر تھے۔ دن کے وقت چودھری صاحب اور ان کے منشی اپنے جھڑے چاولوں کو بڑے کانٹے پتلوا کر بوریوں میں بند کرواتے رہتے، رات کو سیلی انسیلی بوریوں اور منہ کھلے ننگے ڈھیروں پر اوس پڑتی رہتی۔ سردی پہلے سے بہت بڑھ گئی تھی، رضائی کے اندر بھی چھوٹی عصمت کی ناک برف کی کاش جیسی سرد رہتی۔ حویلی کے کواڑ پرانے ضرور تھے، چوگاٹیں مضبوط تھیں، لیکن پتہ نہیں کن درزوں سے ہوا 303 کی گولیوں کی طرح آ رہی تھی۔
اتنی سردی کے باوجود چودھرائی نے بڑی چوکی پر بیٹھ کر وضو کیا اور دوشالے میں عصمت کو دبا کر دودھ پلانے لگی۔ شادو رات رات گئے لیکن چودھرائن کو دبانے میں مشغول رہتی تھی، اسی لیے چودھرائن کو احساس نہ ہوا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ پلنگ کی پائنتی کی کھڑکی ململ کے میلے دوپٹے میں لنڈے کے سویٹر کے تار اڑ رہی تھی۔ اب تو جا شادو، آج مجھے نہیں دبوانا، اب تو جا شادو، آج مجھے نہیں دبوانا۔ شادو کھڑی ہی رہی، جیسے آستانوں پر مجذوب کھڑے رہتے ہیں، پاؤں پاؤں پر دھرے۔ شادو کا آدھا سر سفید ہو چکا تھا، دھرتی کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ مٹیالہ تھا، ہاتھ پاؤں سردیوں میں اتنے پھٹ جاتے کہ لہو بہنے لگتا۔ کانوں میں برسوں پرانی چاندی کی ڈنڈیاں تھیں جو اب شادو کے کان ناک آنکھوں کی طرح اس کے جسم کا حصہ ہو گئی تھی۔ 8 سال پہلے جب اس کا خاوند مرا، اسے اس وقت بھی ان ڈنڈیوں کو اتارنے کا خیال نہ آیا۔ وہ کھاتی پیتی خدمت کرتی غائب رہتی، اس کے پاس کہنے کو برسوں سے کچھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں دیکھتی ضرور تھیں لیکن دل تک کوئی شبیہ نہ اترتی تھی، کوئی بات وہاں تک پہنچ نہ پاتی تھی۔ وہ کھیتوں کھلیانوں میں سے چلتی ہوئی یوں نظر آتی جیسے وہ بوڑھی پھنڈڑ گائے ہو، گاؤں والی نے رقم کھا کر شام رات میں چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دیا ہو۔ جا تو شادو، بڑی ٹھنڈ ہے مری، اور ایک گلاس گرم گرم دودھ پی کر جائیں کاڑھنے میں سے۔ چودھرائن کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ شادو نے کبھی دودھ مکھن کو ہاتھ نہیں لگایا، پھر بھی وہ اصرار کرتی رہتی۔ جب بھی چودھرائن اسے کوئی چیز کھانے کو کہتی، وہ چیز ضرور لے لیتی لیکن کبھی کھاتی نہیں تھی۔ کھڑی کیوں ہے، دیکھتی نہیں کتنی ٹھنڈ ہے، جا شادو، تیری مریاں انتظار کر رہی ہوگی۔ شادو کی آنکھ سے آنسو نکلا، ایک چھوٹا سا کمینہ آنسو، مدر کار کا ہوا پہلا آنسو۔ مریاں تو چودھرائن جی۔ وہ چپ ہو گئی۔ ادھر آ مرن جوگی، کیا ہوا ہے مریاں کو؟ شادو پلنگ کے پاس ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ مریاں کو کیا ہونا ہے، آہستہ سے شادو نے کہا۔ شادو تو اچھے وقت میں کبھی نہ بولی تھی، اب کیا بولتی ہے؟ ایسی روحیں تو ازل سے چپ ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی ساری باتیں روز قیامت کے لیے روک رکھی تھیں۔ پھر بھی کوئی تو بات ہے، بتا نا۔ مریاں کے بچہ ہونے والا ہے، 5واں مہینہ ہے۔ مریاں کے بچہ کیسے؟ کبھی ہوا ایسے؟ شادو ابھی تک سویٹر کے پونسڑے کھینچ رہی تھی، شاید جتنے الفاظ اس نے آج تک سیکھے تھے ان سب کو ملا کر بھی اس کی ببتا بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ مجھے کیا پتا چودھرائن جی، میں تو دن بھر یہاں مری رہتی ہوں، پتہ نہیں وہاں کیا کھیر سوا کھاتی ہے۔ پھر اب کیا کریں؟ شادو نے اٹھ کر چودھرائن کے پاؤں پکڑ لیے۔ بس جی، عزت بچ جائے میرے مرے ہوئے یاسین کی۔ وائی بیگاں 400 روپیہ مانگتی ہے، میں روپیہ بھی دے دوں گی شانی جی، پر یہ کام کرواؤں کہاں سے؟ پردے کی بات ہے، جو آپ اسے حویلی میں رکھ لیں اپنے پاس تو عزت بچ جائے گی میری۔ شادو ہاتھ سینے پر ہلتی ہوئی دیر تک کہتی رہی، ہائے عزت بچ جائے میری، عزت بچ جائے۔ چودھرائن کو یہ ضرور معلوم تھا کہ غریبوں پر مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، لیکن یہ کہ انہیں کوئی عزت وغیرہ کا مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے، یہ اس کے لیے نئی بات تھی۔ چودھرائن کو شادو پر دل ہی دل میں بڑی ہنسی آئی، بلکہ اسے تعجب ہوا کہ شادو بھی اپنے آپ کو عزت دار سمجھتی ہے۔ کیا پدی کا شوربہ، اگر مریاں نے حرامی بچے کو جنم دے بھی دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ خواہ بچہ ضائع نہ کرواؤ شادو، گناہ سر نہ لے، اپنے یہاں حویلی میں پل پلا جائے گا۔ نہ جی نہ، اللہ رسول کا گناہ سر آنکھوں پر، دنیا کی نموشی ہم دونوں برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک ہی چیز تو کمائی ہے ساری عمر، لے دے کر عزت، اور ہم لوگوں کے پاس ہے ہی کیا؟ ان دنوں چودھرائن کا اونچے باندھے والا ناک تھا، اس میں بڑا لونگ ابھی ڈھیلا نہ ہوا تھا، رنگت جوں گلاری نے گلابی رنگت میں چٹکی بھر موتیا کی بھی ملا دی تھی۔ چودھری جب سے عربی گھوڑے سے اتر کر اندر آتا تو چودھرائن گھوڑے کے سر سے اونچی نظر آتی۔ چودھرائن تو شٹالے کی نسرے ہوئے کھیت کی طرح ہریالی ہی ہریالی تھی۔ پھر ایسی بے داغ زندگی، نماز روزے کی پابند، کمان سے نکلے ہوئے نشان پر لگنے والے تیر کی طرح اس کی ساری زندگی بے خطا تھی۔ اسے یہ ضرور علم تھا کہ غریبوں کی زندگی مشکل گزرتی ہے، لیکن اس ذات تمیز زندگی میں وہ اپنے آپ کو عزت دار بھی سمجھتے ہیں، اس کا اسے علم نہ تھا۔ بھلا جو پلا ہی دلدر میں ہو، اس کا عزت نفس سے کیا تعلق؟ مجھے بچا لیں چودھرائن، مجھے میری ماں میری مریاں کو بچا لیں۔ اس کا باپ کون ہے؟ چودھرائن نے کڑک کر پوچھا۔ میں اس کا قیمہ کروا دوں گی ٹوکرے سے۔ چودھرائن نے یہ بات کچھ اس خیال سے نہ کی تھی کہ کسی نوجوان نے مریاں کی زندگی برباد کی تھی، بلکہ چودھرائن کا خیال تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ کون خود سرد تھا جس نے سرحدیں پار کرنے کی کوشش کی تھی؟ بھلا وہ کون تھا جو حویلی کی مہر حاصل کیے بغیر اپنا قانون آپ بنانے لگا تھا؟ رسا گیری کا حکم حویلی سے ملتا تھا، موقع توڑنے کی اجازت یہاں سے ہوتی تھی۔ گاؤں کی بہو بیٹیاں ان کی ماں پر خود برد ہوتی تھیں، پھر یہ کون تھا جس نے ان سے پوچھا تک بھی نہیں؟ اتنی خودداری!
مریہ اس کی نام نہیں بتاتی سائیں، اتنی ہمدردی ہے اسے، کہتی ہے مر جاؤں گی لیکن اس کا نام نہیں بتاؤں گی۔ پھر تو شادو مدد کرنا مشکل ہے، میں تو کل شام سے پہلے اس کا نکاح پڑھوا دیتی ہوں مریہ سے۔ مریہ کہتی ہے چودھرائن وہ اسے شادی نہیں کر سکتا، وہ پہلے سے گھر والا ہے ایک سوانی کا۔ گاؤں کے سارے بیاہتے ہوئے نوجوان چودھرائن کی نظروں میں گھوم گئے۔ بڑی دیر شادو چودھرائن کے پاؤں دباتی رہی، جب اٹھی تو صبح خیز مرغ کہیں بانگے دینے لگے تھے۔ دوسری رات مریہ کال کوٹری میں منتقل کر دی گئی۔ یہ کام بڑے خفیہ انداز میں فجر سے بہت پہلے کیا گیا۔ پھر حسب معمول باہر کفر ڈال دیا گیا اور شادو پھرکی کی طرح دالان اور کوٹریوں میں پھرنے لگی۔ بولتی چالتی تو وہ پہلے بھی کام تھی اور وہ کسی جگہ ٹکتی بھی نہ تھی۔ وہ تمام شاخیں ٹوٹ چکی تھیں جن پر وہ اپنی مشقت کے دوران پل دو پل آرام کر لیا کرتی۔ رات گئے چودھرائن اور شادو پچھلی کوٹری میں گئی۔ پچھلے کچے دالان میں بڑی خاموشی تھی۔ کسی زمانے میں یہاں چوری کے گھوڑے باندھے گئے تھے۔ اسی رات بارش ہو گئی۔ دالان میں ابھی زمین پر کہیں ان کے سموں کے سوکھے ہوئے گہرے نشان تھے۔ کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ اس عرصے میں شادو نے کئی بار سوچا کہ اس کے اکلوتی چاند سے مریہ کچھ کھا کر مر چکی ہے۔ جس وقت مریہ نے دروازہ کھولا، چودھرائن نے لالٹین اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آنکھوں میں تازہ نیند کی لالی تھی۔ سو رہی تھی؟ جی۔ تجھے نیند آ گئی کمبخت، تیرا ستیہ ناش مرا جائے، تیری ہلکاتی ہوئی ماں کی تو پلک نہیں جھپکی سارا دن۔ مریہ چپ رہی، وہ بھی ماں کی طرح چپ رہنا سیکھ گئی تھی۔ شادو اور چودھرائن دونوں کمرے میں داخل ہوئے، دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ لالٹین کی روشنی میں سارے کمرے کی شکل زیب زدہ ہو گئی۔ ڈھیلی چارپائی پر کھدر کی پھولدار سرخ رضائی پڑی تھی۔ نیچے ایک پرانی چٹائی پر کپڑوں کی گٹھری تھی جسے شاید مریہ نے سرہانے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک گھڑا گھڑے پر چابا اور ایک طرف ایک پرانا لوٹا پڑا تھا۔ کون ہے مرجانا؟ اترا نکھترا، چودھرائن گھرگھرائی۔ مریہ چپ رہی۔ پورے ہاتھ کا زناٹے اور دار تھپڑ چودھرائن نے مریہ کے منہ پر ایسے مارا کہ شادو کے دانت بجنے لگے۔ اس نے آج تک مریہ پر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا تھا، ویسے بھی پو کی سردی میں اس کا گھسا پٹا سویٹر اتنا کافی تھا۔ کون ہے بتا، بول مر پھٹ۔ مریہ چپ رہی۔ گھنٹے بھر کی بحث کے بعد منہ کھولا تو اتنا کہا، وہ اپنے گھر میں راضی خوش ہے چودھرائن جی، میں اس کا گھر تباہ نہیں کر سکتی۔ اس کا بھی کیا قصور، ہونی تھی پکڑ لیا۔ اور تو اپنی ماں کو تباہ کر سکتی ہے، جو اللہ کی مرضی، میں تو کسی کو بھی تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی چودھرائن جی۔ اچھا ابھی دائی بسری آئے گی، صبح تک اللہ نے چاہا تو صفائی ہو جائے گی۔ میں نے اسے بلا بھیجا ہے اور کان کھول کر سن لے مریہ، اب اگر تو نے اس سے کوئی غرض رکھی تو جان سے مار دوں گی۔ نہیں جی، وہ خود ہی بہت ڈر گیا ہے، وہ کیوں مجھ سے کوئی غرض رکھے گا، اس نے آخر گاؤں میں رہنا ہے کہ نہیں۔ رات بھر چودھرائن جاگتی رہی۔ دل اس کا بھی عورت کا تھا، ایسی عورت جو دودھ بھی پلا رہی ہو۔ اپنی رضائی گدادری سب مریہ کو دی، مکھن دودھ شکر بادام سب کھانا کھول دیا۔ دوسری رات عشاء کی اذان کے بعد شادو بھاگی اندر آئی، لیکن چودھرائن کی بڑی نند عصمت کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ شادو کچھ دیر چودھرائن کو بلانے والی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر چپ چاپ واپس چلی گئی۔ آدھی رات کے قریب بسری دائی نے آ کر چودھرائن کو جگایا۔ پیچھے چلیں، شادو کو کچھ ہو گیا ہے۔ چودھرائن ہڑبڑا کر اٹھی۔ مریہ کا کچھ ہو جانے کے امکان تھے، لیکن شادو کی خبر کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ بچے کو ہم نے دالان میں ہی دفن کر دیا تھا، لیکن چودھرائن اور بسری دائی جب پچھلے کمرے میں پہنچی تو مریہ آخری دم لے رہی تھی۔ کونے میں شادو لوٹے میں ٹھنڈا پانی بھرے اپنے کپڑوں سمیت نہا رہی تھی۔ وہ سر پر لوٹا لے جاتی اور ٹونٹی سے دھار گراتی، آہستہ آہستہ پانی اس کی چھاتی، پیٹ اور کونیوں پر رسنے لگتا۔ چودھرائن نے مشکل سے اس کے ہاتھ سے لوٹا چھینا، لیکن مریہ کا سانس اس وقت اکھڑ چکا تھا۔ شادو نے مریہ کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ وہ کچے دالان میں بھاگ گئی اور کوٹری کے آگے چکر لگانے لگی۔ شادو اپنی عزت تو بچا چکی تھی، لیکن اب اس کے پاس ایسا کوئی سہارا باقی نہ تھا جس کی ٹیک لے کر وہ زندگی بسر کرتی۔ وہ سارا دن دیواروں کے ساتھ ساتھ دالانوں کے اندر، گاؤں کے باہر گول گول چکر کاٹنے میں مشغول رہتی، جیسے چمگادڑیں شام کے وقت راستہ بھول کر اندروں میں آ جاتی ہیں اور ایک دیوار سے دوسری تک چکر لگاتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں جس طرح چوری کے گھوڑے پچھلے دالان میں باندھے گئے، ان میں سے ایک سفید گھوڑی ساری رات ایسے ہی دالان میں چکر لگاتی رہی تھی اور بارش میں کچی مٹی میں اس کے سموں کے نشان پڑ گئے تھے۔ مریہ کے مرنے کے پورے ایک ہفتے بعد مسجد کے پچھواڑے ہرے دروازے والا مکان خالی ہو گیا۔ اس میں جان محمد رہتا تھا۔ اس نے اپنی ساری زمینیں اونے بونے بیچ دیں، داڑھی رکھ لی اور گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے سارے کپڑے گاؤں والوں میں بانٹ دیے۔
ٹسر کی چادریں، بوسکی کی قمیضیں ملتانی گھسے۔ جس وقت وہ گھڑ پر بیٹھ کر گاؤں سے رخصت ہوا، اس کے جسم پر صرف ایک چارخانہ خیز اور تہمت تھی۔ اس کی لاڈلی بیوی نے نیوی بلو برقعے کا نقاب اٹھا کر کئی دفعہ اس کی طرف دیکھا، لیکن جان محمد نے گلے سے وہ چاندی کا تعویذ بھی اتار پھینکا جو کئی سالوں سے اس کے گلے میں تھا۔ مریا کے جانے کے بعد اس کوٹری میں صرف ایک اور مہمان ٹھہرا۔ چودھرائن کو ادھر سے ہول آتا تھا، وہ کسی کو پچھلے دالان میں جانے تک نہ دیتی تھی، لیکن اسی اکتوبر میں چودھری کا بڑا پیارا کتا اکتوبر کے مہینے میں پاگل ہو گیا۔ چودھری صاحب کتے کو شہر سے لائے تھے، لیکن پاگل پن کا ٹیکا لگوانے میں غفلت ہو گئی۔ سنہرے بالوں والا چھوٹا سا پلہ، اس سے تو رکابی میں سے دودھ بھی پینا نہ آتا تھا۔ عصمت کو ٹوکتا تو کتا دیکھتے ہی اسے عشق ہو گیا، سارا دن جھولی میں چھپائے پھرتی۔ چودھرائن لا کہتی، دیکھ عصمت، تیرے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ ہونے دے امی، میں ناپاک ہی اچھی۔ عصمت نہ صرف لاڈلی تھی بلکہ ایک حد تک چودھرائن اسے ڈرتی تھی۔ کالج پڑھنے والی لڑکی کا ان پڑھ ماں پر قدرتی رعب ہوتا ہے، جیسے دانشور کے بول باڑ سے معمول آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ چودھرائن سب کو ڈانٹ ڈپٹ لیتی تھی، حتیٰ کہ چودھری صاحب بھی اس کی آمد پر گھنٹوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتے، لیکن عصمت کے سامنے چودھرائن ایسے پھرتی جیسے دبو کتا ٹانگوں کے اندر دم دبائے پھرتا رہتا ہے۔ آواز بھی چودھرائن کی نرم پڑ جاتی اور اس کا جی چاہتا کہ کم از کم اپنے کھردرے ہاتھ تو کہیں چھپا ڈالے۔ بکل کے اندر ہاتھ ڈال کر جب وہ بات کرتی تو بات میں زور باقی نہ رہتا، ایک بے بسی سی آ جاتی۔ کتا دیکھتے دیکھتے شیش سے جڑے پلنگ جتنا اونچا ہو گیا۔ عصمت نے اس کا نام جمی رکھا تھا۔ مزارِ کمی مکین مسلی سارے جمی کو لیے پھرتے تھے، کیونکہ وہ چودھری جی اور عصمت کی گودیوں میں پلا تھا۔ اور جیسے یہ بات بہت اہم ہوتی ہے کہ بچہ کن گودیوں میں پرورش پاتا ہے، ایسے ہی اگر مفید جانور بھی بڑے لوگوں کی گردیوں کا مزہ چکھے ہوئے ہوں تو ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور پھر ان سے پاکی پلیدی وابستہ نہیں رہتی۔ گاؤں کے دوسرے کتوں کو بھی وہ پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ جمی تو انسان نہیں لگتا جو ساری باتیں چودھری صاحب کو بتانے کا اہل تھا۔ گرمی جا چکی تھی، صدر ٹھیک طور پر آئی نہ تھی۔ جس روز بی اے کا امتحان دے کر عصمت گھر آئی، اسی رات کا واقعہ ہے کہ جمی نے رات کے وقت مزارے کو پنڈلی پر کاٹ کھایا۔ اس سے پہلے جمی حویلی میں آنے والوں کو بھونکا ضرور کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی پر حملہ نہ کیا تھا۔ مزارہ خدا بخش کو تو اسی وقت ہسپتال روانہ کر دیا گیا، لیکن خود جمی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ پہلے تو چودھری صاحب نے خیال کیا کہ شاید خوفزدہ ہو کر کہیں چھپ رہا ہے، لیکن جب پورا دن وہ نہ ملا، رکابی میں اس کا کاراتب اور آنگن میں اس کی سنگلی خالی رہی، تو اس کو تلاش کرنے کے لیے کمی کمین نکلے۔ گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ چودھری صاحب کا جمی پاگل ہو گیا ہے، لیکن کوئی اونچی آواز میں یہ بات کرنے جوگا بھی نہ تھا۔ گاؤں والے دو تین کی ٹکڑیوں میں بڑے بڑے لٹ لے کر جمی کی تلاش کو نکلتے تھے، حالانکہ عصمت کو یہی بات بری لگتی تھی۔ بزدل کہیں کے کتا ڈھونڈنے جاتے ہیں اور لاٹھیاں ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہ بیچارہ کسی کو کیا کہتا ہے، اسی لیے تو ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ مردوں میں ہمت ہی باقی نہیں رہی۔ سرکاری سوئے سے لے کر مائی بھاگی کی جھگی تک، رات گئے تک لالٹین لے کر سب تلاش کرتے رہے، لیکن جمی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ چاند کی آخری راتیں تھیں اور موسم میں ایک خاص قسم کی مستی تھی۔ بالٹی کے درختوں پر کچے مالٹوں پر ہلکا ہلکا غبار مٹی کا چڑھا تھا، اونچے اونچے گنے کے کھیتوں میں رات گئے تک ٹیڑھی بولتی تھی۔ آسمان بے داغ تھا، کہیں کوئی بادل نہ تھا، کہیں بارش کے آثار نہ تھے۔ پھر خشک سوئے میں بھاگتا ہوا جمی رات کے پچھلے پہر بابِ سراج نے دیکھا۔ وہ نہ تو رات کو تہجد پڑھتا تھا نہ صبح فجر، لیکن ایک عرصے سے وہ تہجد کے وقت اٹھتا اور یہ گاتا ہوا سوائے کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا، جڑے ادب نہیں کردے ماواں دا، منہ کالا بے حیاواں دا، کہو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ جس وقت گھیر کھا کر جمی کو ہمیں حویلی میں لائے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، لیکن بھوک اور بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ نڈھال بھی ہو چکا تھا۔ کسی کمی میں یہ جرات نہ تھی کہ وہ چودھری صاحب کے حکم کے بغیر جمی کو گولی مار دیتا، اس لیے صبح کے وقت سب نے مل کر جمی کو حویلی کے پچھلے کمرے میں مکفل کر دیا اور اس بات پر خدا کا شکر کیا کہ کسی کو جمی نے نہیں کاٹا۔ اس وقت چودھری صاحب صبح کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے۔ مکفل کمرے میں جمی بھونک بھونک کر دیوانہ ہو چکا تھا، اس نے وہ گھڑا توڑ دیا تھا جس سے آخری بار شادو نے اشنان کیا۔ چارپائی کے اوپر کھدر کی رضائی بوٹی بوٹی ہو گئی اور خود دروازے اور کھڑکی سے ٹکرے مار مار کر جمی کی سنہری پوستین لہو لہان ہو چکی تھی۔
چودھری صاحب تو شاید خود بندوق سے جمی کو نشانہ بناتے، لیکن عصمت شہر کی پڑھی لکھی تھی، وہ جمی کو مارنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ چارپائی پر اوندھے لیٹ کر اس نے رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی تھیں۔ چودھرائن نے تو پہلے ہی حکم صادر کر دیا تھا کہ بندوق کھڑکی کی سلاخوں میں سے نکال کر جمی کا صفایا کر دو، لیکن عصمت کی آنکھیں دیکھ کر دوبارہ حکم دینے کے لیے حوصلہ نہ پڑا۔ سارا دن جمی کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں، پھر مغرب کے قریب یہ آواز بالکل بند ہو گئی۔ چودھری صاحب خود کئی بار مقفل کمرے تک گئے اور بند دروازے کے دروازوں کی دوزوں میں سے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اندر اتنی چپ چپی تھی کہ ہر بار دروازے کی چوکھٹ سے لوٹ گئے۔ عصمت کونوٹ کی پڑھی لکھی فیوڈل لڑکی تھی۔ اس کے ماحول نے اسے ہاٹ ہاؤس کے پھول کی طرح پالا تھا۔ کالج کی تعلیم نے اس پھول کو کٹ کلاس کے گلدان میں سجا دیا تھا۔ عصمت کو آرام دہ آسائش بھری زندگی نے بڑا ورشی بنا دیا تھا۔ وہ جانتی ہی نہ تھی کہ حویلی کے پار یا کالج کی دیوار کے اس پار چوری، بدمعاشی، زنا، فریب ہوتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ غریبی اور اس سے متعلقہ تمام جرائم اس لیے ہوتے ہیں کہ حکومتیں ادھر کافی توجہ نہیں دیتی۔ وہ گناہ کو انسان سے وابستہ ہی نہ کر سکتی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ دن میں جیسے گندا اور صاف لہو ساتھ ساتھ بہتے ہیں، ایسے ہی ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی ساتھ ساتھ پٹری کی طرح چلتی ہے، جس پر بڑے توازن کے ساتھ زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ کچھ اللہ کے نیک بندے نیکی کی پٹری ایسا پختہ بنا لیتے ہیں کہ ان کی ایک گاڑی ایک پہیے پر چلنے لگتی ہے، لیکن ایسا ہونا کچھ سہل کام نہیں۔ اتنی آورشی لڑکی کو یہ سمجھ نہ آئی کہ جمی کو مارنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے پورا دن اور رات جمی کو دیواروں سے سر مارنے کے لیے چھوڑ دیا۔ صبح فجر کے وقت جب مؤذن نے اذان دی تو عصمت دبے پاؤں پچھواڑے گئی۔ کہیں بھی کھٹاکا وڑاکا نہ تھا۔ پچھواڑے آنگن میں ابھی تک سفید گھوڑی کے سموں کے نشان پکی مٹی میں دھنسے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں عصمت کو کیوں یقین تھا کہ اگر جمی زندہ ہے اور دیوانہ بھی ہو چکا ہے تب بھی وہ عصمت کو نہیں کاٹے گا۔ عصمت نے پیجوں والے چندرے میں گول چابی پھرائی، تالا کھل گیا تو وہ ممتا سے بھری آواز میں جمی جمی پکارتی دیوانہ وار کوٹھری کے اندر داخل ہوئی۔ لالٹین کے باوجود تھوڑی دیر تک اس اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اچانک اس نے دیکھا سلاخوں والی کھڑکی کے عین نیچے وہ اوندا پڑا تھا۔ اس کے نتنوں سے خون بہہ بہہ کر دور تک جم گیا تھا۔ اس کی یہ خوبصورت آنکھیں نیواں تھیں۔ عصمت بے خوف جمی کے پاس جا بیٹھی۔ اس نے جمی کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور اپنے شفون کے دوپٹے سے اس کے چہرے کو صاف کرنے لگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے کونوٹ کی انگریزی، اسکول کی اردو اور گھر کی پنجابی بھول گئی اور اپنی دادی کے ریاستی لہجے میں بولنے لگی۔ مرد نہ جن شدے، علاج نہ کر سکتے، ہن ایسے غریب دا۔ جب دن چڑھے چودھرائن اسے ڈھونڈتی ہوئی ادھر آئی تو وہ ابھی جمی کے آدھے دھڑ کو گود میں لیے ہولے ہولے اپنی دادی کے لہجے میں بیان کر رہی تھی۔ جب چودھرائن منت سماجت کر کے عصمت کو ساتھ اندر لے گئی تو اسے ایسے ہل ہلا کر بخار چڑھا کے کئی ہفتے علاج کراتے رہے۔ پھر آب و ہوا کی تبدیلی کے لیے چودھری صاحب خود عصمت کو کراچی لے گئی۔ جمی کے پاگل ہونے کے بعد عصمت کو گاؤں سے حویلی سے پتہ نہیں کیوں ڈر آنے لگا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ ماں سے پوچھتی، اماں میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گی؟ چودھرائن پہلے تو اسے لاڈ سمجھتی رہی، پھر چودھری صاحب سے بات کی تو عصمت شادی کو شہر بھیج دیں، جب تک اس کی شادی کا بندوبست ٹھیک تو نہیں ہوتا۔ اگر یہ اپنے چچا شیر محمد کے گھر رہے تو اچھا ہے۔ ایم اے میں داخلہ دلوانا چاہا تو دلوا دیں، لیکن پڑھی لکھی لڑکی کا گاؤں میں یوں ڈولتے پھرنا اچھا نہیں ہے۔ عصمت کچھ عرصہ چچا شیر محمد کے پاس رہی، پھر اس نے ایم اے میں داخلہ لے لیا اور ماں باپ کی اجازت کے بغیر یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ کر گئی۔ چودھری صاحب جلد از جلد بیٹی کو نکاح میں دینا چاہتے تھے، لیکن جوں جوں عصمت کی تعلیم بڑھ رہی تھی ماں باپ کا حوصلہ اس کے سامنے کم ہو رہا تھا۔ اب وہ کئی باتیں انہیں بتائے بغیر کر لیتی، انہیں پتہ بھی چلتا لیکن وہ درگزر کرتے۔ وہ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ عمر کے ایسے حصے میں داخل ہو چکے تھے جب اندر باہر آدمی ڈھیلا پڑنے لگتا ہے۔ شادی ہی تو عصمت کی بڑی آسانی سے ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ عین میں چودھرائن کی جوانی کا نقشہ تھا۔ چودھری اور چودھرائن اس کے لیے کئی نسلی گھوڑے کی تلاش میں تھے۔ کسی کے سب میں نقص نکلتا، کسی کی رال درست نہ نکلتی، کوئی دل کی چال میں فیل تھا تو کوئی پویا میں۔ عصمت کی ذاتی جائیداد کا یہ عالم تھا کہ شہری اور دیہاتی جائیداد اور دولت دست خاندانوں کو رئیسانہ زندگی گزارنے کی کفیل ہو سکتی تھی، لیکن سب سے بڑی مشکل یہی درپیش تھی کہ کہیں لالچی چالاک فریبی لوگ عصمت کو محض اس کی دولت کی خاطر بیاہ کر نہ لے جائیں۔
عصمت نے فقط وقت کٹی کے لیے ایم اے میں داخلہ لیا تھا، لیکن ایم اے فائنل میں پہنچ گئی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ لمبے ستواناک سانولی رنگر خوبصورت ہونٹوں والی لڑکی کو لڑکا نہ مل سکا۔ جب وہ امتحان دے کر گھر لوٹی تو ہر وقت کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ ابھی تک ماں باپ عربی نسل کا گھوڑا تلاش کرنے میں سرگرداں تھے۔ کسی کا خاندان گھٹیا تھا تو کسی کی جائیداد معقول نہ تھی۔ یہ اڑچنیں تو تھیں ہی، لیکن اب سب سے بڑی پھلانگ یہ تیار ہوئی کہ لڑکا پڑھا لکھا بھی ہو، کیونکہ لڑکی ایم اے کا امتحان دے چکی تھی۔ ادھر عصمت چپ کے دورانیے بڑھاتی جا رہی تھی۔ ماں بیٹی میں واجبی سی بول چال رہ گئی تھی۔ ماں اسے بلاتی ڈرتی، کیونکہ عصمت اگر انگریزی میں جواب دے دیتی تو پھر جدرائن کو بات آگے بڑھانے کے لیے مشکل درپیش ہوتی۔ گاؤں کے معاملات میں عصمت کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بھاری بھاری پردے برابر کیے بیڈ لیمپ جلائے ایسے ناول پڑھتی رہتی جو شہر سے وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ ان رسالوں سے چھٹی ہوتے تو وہ ڈیک پر ڈسکو میوزک سننے میں مشغول ہو جاتی۔ اس سے پہلے اسے غزلیں سننے کا شوق تھا اور اس کی ماں کو غزلوں کو سمجھتی نہیں تھی، لیکن وہ موسیقار کی آوازوں کے سحر میں ضرور گم ہو جاتی تھی۔ اس نئی موسیقی کی لے چال سے تو چودرائن بالکل ناواقف تھی۔ اس کے علاوہ چودرائن کو رفتہ رفتہ احساس ہونے لگا کہ پڑھی لکھی لڑکی اس کی صحبت میں فوراً چاٹ ہو جاتی ہے۔ پڑھتے پڑھتے اٹھ کر الماریاں ٹھیک کرنے، اپنے بال برش کرنے، خط لکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اس لیے چودرائن نے عصمت کے کمرے میں آنا جانا قریب قریب چھوڑ دیا تھا۔ پھر سب سے بڑی اور اکلوتی وجہ یہ بھی تھی کہ چودرائن اب اپنے اور اپنی بیٹی کے طور طریقے میں کوئی مماثلت نہ پاتی تھی۔ عصمت چھری کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مکھن ٹوسٹ پہ لگانے کے بعد سارا دن مکھن کی شکل نہ دیکھتی تھی۔ چودرائن بلدار پراٹھے کو بھی مکھن کے ساتھ کھانے کی عادی تھی۔ عصمت کے لیے کوک کے کریٹ شہر سے آتے تھے۔ چودرائن ان بوتلوں کو دوا سمجھتی تھی۔ پہناوا بھی عصمت کا چودرائن کو عجیب لگتا، نہ ڈھنگ کی جوتی، نہ حساب کا دوپٹہ، نہ شرح سے ڈرنے والی قمیض۔ رفتہ رفتہ عصمت اور چودرائن دو الگ الگ کیمپوں میں بٹ گئی۔ لیکن جس روز عصمت کا اصل دل پسند دلہا تلاش کر لیا گیا اور منگنی کی رسم ادا ہو گئی، اس رات بڑے زور کا گڑا برسا۔ ہزار تلاش کے بعد چودھری صاحب کی پھوپھی کا بیٹا ملا تھا۔ یہ سپوت برسوں سے امریکہ میں تھا اور ایم بی اے کرنے کے بعد وہیں ملازم ہو گیا تھا۔ اچانک اس کی واپسی سے چودرائن کا مسئلہ طے ہو گیا۔ یہ منگنی کا رات کا واقعہ جب خاندانی زیورات کے ساتھ ساتھ نئے ہیروں کے سیٹ عصمت کے پلنگ پر بے جوڑ پڑے تھے کہ چودرائن کو عصمت نے بڑے سادہ الفاظ میں بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تو پھر تو منگنی پر کیوں مانی بدبخت، میں سب کو میں چودھری جی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ عصمت کے جسم پر ابھی منگنی کا جوڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی دنوں کے بعد لپسٹک کی چمک تھی۔ منگنی ٹھیک ہے ماں، مجھے منگنی پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر لڑکے کو پتہ چل گیا، وہ اتنے برس امریکہ رہا ہے، وہاں ایسی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیتا، فکر نہ کریں، تو اس شہزادے کے ساتھ نہیں کر سکتی تھی؟ جب اتنا بڑا قدم ہی اٹھا لیا تھا تو اللہ رسول کے حکم کی پابند ہو جاتی۔ عصمت نے منہ پھیر کر آہستہ سے کہا، اس کے مسئلے نہیں ہے اماں، وہ شادی نہیں کروا سکتا۔ ہائے میرے اللہ، تو نے تو ہمیں دو کوڑی کا نہ چھوڑا عصمت۔ جب پھوپھو کو پتہ چلا تو کیا وہ منگنی رہنے دیں گی؟ آپ مجھے ایک بار اجازت سے ملنے دیں، وہ منگنی نہیں توڑیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ پتہ نہیں کیوں چودرائن سناٹے میں آ گئی۔ اس نے ایک دناٹے دار پورے ہار کا تھپڑ عصمت کے منہ پر مارا اور چلائی، بول کون ہے وہ کمبخت، بتا تیری جرأت کیسے ہوئی، تجھے ہمت کیسے پڑی؟ چودرائن کے سامنے اس کی ساس کھڑی تھی۔ عصمت ویسے ہی ڈانگ کی ڈانگ کھڑی رہی، نہ اس کا چہرہ بدلا نہ تھپڑ کے کوئی آثار اس کے چہرے پر آئے۔ وہ انگریزی، اردو اور پنجابی اچھی طرح جانتی نہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایسے لمحوں میں وہ اپنی دادی کی زبان بولنے لگتی۔ کدی تو کسی شہزادے نال پیار نہ کیتا اے ماں، تیکو کی پتہ اپنا آپ وارنا کی ہوندا اے۔ چودرائن کی اپنی بولی یہ نہ تھی۔ وہ اپنی ساس کو سامنے کھڑا پا کر خاموش ہو گئی۔ بڑی دیر کے بعد بولی، تجھے پتہ نہیں تھا کہ تیرے باپ کا اونچا شملہ ہے اور وہ کسی حرامی پلے کو پال نہیں سکتا؟ عصمت ویسے ہی کھڑی تھی، کندھوں پر سرخ پھلکاری اوڑھے، ہونٹوں پر باسی لپسٹک جمائے، آنکھوں کے دیے بھی بڑے روشن تھے، جیسے وہ زندگی سے ہر قسم کی آس لگائے ہو۔ اسے چہرے سے ذرا بھی سستگی ظاہر نہ تھی۔ میرا تو خیال تھا اس گھر میں اتنے گھوڑے، اتنے کتے، اتنی بھینسیں پل رہی ہیں، میرا بچہ بھی پل جائے گا، ایک اور لواری سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عصمت نے جملہ مکمل نہ کیا۔ پچھلا کمرہ خود بڑی رازداری کے ساتھ اس رات کے پچھلے پہر چودرائن نے تیار کیا اور برسری دائی کے آنے سے آدھ گھنٹہ پہلے پھر عصمت کو وہاں منتقل کر دیا گیا۔
جس وقت عصمت اور بصری نے اندر سے دروازہ بند کیا اور چودھرائن نے باہر تالا ڈالا، اس کے بعد جیسے چودھرائن پر شادو کی روح طاری ہو گئی۔ وہ کچے آنگن میں گول گول چکر کاٹنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میں تجھ سے ایک ہی دعا مانگتی ہوں، میری عزت بچ جائے۔ یہ پچھلا آنگن بالکل کچا تھا، لیکن موسموں نے اس کی کچی مٹی کو مضبوط اور پکا کر دیا تھا۔ اس پر ایک سفید گھوڑی کے سموں کے گہرے نشان تھے۔ نشانوں میں اونچی نیچے پاؤں دھرتی، دونوں ہاتھ کبھی آسمان کی طرف اٹھاتی، کبھی سینے پر مارتی۔ چودھرائن ایک ہی دعا مانگے جا رہی تھی۔ کہتے ہیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی کسی کسی کو ہوتا ہے۔ سنتے ہیں جب عصمت کو نہلا دھلا کر میر کی چارپائی پر ڈالا تو چودھرائن پچھلے آنگن میں پرانے گھڑے سے کپڑوں سمیت نہانے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں کب چودھری صاحب اسے اپنے خیز کی بکل میں لپیٹ کر اندر لائے اور کب ان کی عصمت ہمیشہ کے لیے حویلی سے رخصت ہو گئی۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس روز ایسی بارش ہوئی کہ پچھلے آنگن سے پرانے سموں کے تمام نشان ہمیشہ کے لیے صاف ہو گئے۔